مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ وائز کی کتاب کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ ہم 5ویں باب کو آج دیکھیں گے۔ ہم وائز کی کتاب پر ورس بائی ورس، چیپٹر بائی چیپٹر سیکھ رہے ہیں، اور آج 6ٹھی کلاس ہے، 5واں چیپٹر ہے جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ اور اس کتاب میں وہ ایک ایسے شخص کے طور پر دنیا میں مطلب اور مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جو خدا سے نا واقف ہو، یعنی ایٹرنٹی کو نہ مانتا ہو۔ یعنی ایٹرنٹی کو آپ ایک سائیڈ پہ رکھ کے اگر دنیا میں مطلب اور مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو کوئی مطلب اور مقصد نہیں ملے گا۔ سب کچھ بطلان، بے مقصد، بے معنی لگے گا، خالی لگے گا، ادھورا لگے گا۔ نہ دولت میں آپ کو کچھ مطلب نظر آئے گا، نہ شہرت میں، نہ عزت میں، نہ مرنے میں، نہ جینے میں، کسی چیز میں کوئی مطلب اور مقصد نظر نہیں آئے گا۔ اور موت کیا کرتی ہے؟ سب کو ایک جیسا کرتی ہے۔ سو وہ بہت سارے مشاہدات کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک عقل مند ترین بادشاہ تھا۔ سو وہ بہت سارے مشاہدات کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کو آزماتا ہے، حکمت تلاش کرتا ہے، مطلب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سب باتوں کے اینڈ پہ وہ کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کیا ہے؟ بے معنی ہے، بے مقصد ہے۔ اگر آپ ایٹرنٹی کو، آفٹر لائف کو، اس زندگی کے بعد کی زندگی کو اگنور کر دیں تو پھر کسی چیز کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ خدا نے انسان کو ایسا ہی کریٹ کیا ہے، اور جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہیں مانتے، جو آفٹر لائف کو نہیں مانتے، ایون کہ جو مذہبی لوگ ہیں پھر بھی آفٹر لائف کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے بھی زندگی کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے۔ آئیے وائز کی کتاب کے 5ویں باب پہ آتے ہیں۔ وائز کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پہلی 3 آیات ہیں، بیسیکلی تو پہلی 7 آیات ہیں، لیکن پہلی 3 آیات خاص طور پر ورشپ کے تعلق سے، عبادت کے تعلق سے ان کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جب لکھا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے، اچھا یہاں پر خدا کا گھر کون سا گھر ہے؟ یہاں پر جو خدا کا گھر لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہیکل کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ سن 70 کے بعد جب ہیکل کو مکمل طور پر رومیوں نے تباہ و برباد کر دیا، آج تک کوئی ہیکل موجود نہیں ہے۔ سو اس کانٹیکسٹ میں سلیمان ہیکل کی بات کر رہا ہے، کیونکہ ہیکل میں ہی سب لوگ جایا کرتے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل کو اسیر کیا گیا، بیسیکلی یہودا کو اسیر کیا گیا، تو یہودا جب اسیری سے واپس آئے بابل سے، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ عبادت خانے بنانا شروع کر دیے، اور 10 لوگوں کے پیچھے ایک عبادت خانہ بنایا جاتا تھا۔ یعنی اگر آپ 10 ممبر ہیں تو آپ ایک عبادت خانہ بنا سکتے تھے۔ یروشلم میں سینکڑوں عبادت خانے تھے، چند لاکھ کی آبادی کا شہر تھا، اور اگر مجھے نمبر بھولتا نہیں تو 380 شاید اس میں عبادت خانے تھے۔ تو چھوٹے چھوٹے گلیوں میں، آج لوگ ویسے گرجیاں تے اعتراض کر دیں، لیکن یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا چلتا آ رہا ہے۔ تو ایک گلی میں، یروشلم کی ایک گلی میں کئی عبادت خانے ہوا کرتے تھے، اور ان کا ذکر بھی ہے اعمال کی کتاب میں۔ اگر آپ پڑھیں نا تو لبرتینیوں کا اور فلاں کا، قوموں کے حساب سے عبادت خانے بنے ہوئے تھے، زبانوں کے حساب سے بنے ہوئے تھے، گروپس کے حساب سے بنے ہوئے تھے۔ اگر آپ 10 فیملیز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، 10 لوگوں کو، 10 ہیڈز کو، تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ایک عبادت خانہ بنا سکتے ہیں۔ سو مختلف عبادت خانے اس کے بعد بننا شروع ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت نہ صرف ہیکل کے لیے ہے بلکہ عبادت خانوں کے لیے بھی ہے، آج ان تمام چرچز کے لیے بھی ہے، تمام پلیسز آف ورشپ کے لیے بھی ہے، جہاں پر خدا ان کی کیا ہوتی ہے؟ عبادت ہوتی ہے۔ یعنی اوور آل ہم ورشپ کی بات کر رہے ہیں، اور جب ورشپ کی بات کرتے ہیں تو ورشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا ان کی عبادت کرنا۔ صرف گانا جو ہے وہ ورشپ نہیں ہے، گیت گانا ورشپ کرنے کا ایک حصہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن گیت گانا صرف ورشپ نہیں ہوتا۔ ورشپ کا مطلب ہوتا ہے، ورشپ کے لیے جو اکثر لفظ استعمال ہوتا ہے
وہ ہے پروسکنے. پروسکنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے جھک جانا, اس کو عزت دینا. یعنی جب آپ کسی بادشاہ کے سامنے, اپنے سے کسی بڑی ہستی کے سامنے جھک جاتے تھے, اس کا ہاتھ چومتے تھے, اس کو عزت دیتے تھے. نارملی لوگ بادشاہوں کے لیے ایسا کیا کرتے تھے, یا بڑے مرتبے کے لوگوں کے لیے آپ ان کے سامنے جھکتے تھے, یا ان کو جو اکثر لفظ لکھا ہوتا ہے نا سجدہ کیا, یعنی عزت کے لیے جھکتے تھے, عبادت کے لیے نہیں, عزت کے لیے جھکنا. پروسکنے کا مطلب عبادت کرنا مسیحی کانٹیکسٹ میں ضرور ہے, لیکن اس کا جو لٹرل مطلب ہے وہ کیا ہے؟ کسی کے سامنے جھک جانا, اس کو عزت دینا. لیکن مسیحی کانٹیکسٹ میں ہم خداوند کے آگے جھکتے ہیں, خداوند کی عبادت کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, اس کی پرستش کرتے ہیں, سارا جلال اس کو دیتے ہیں کیونکہ وہ اس لائق ہے. سو مسیحی کانٹیکسٹ میں اس کا مطلب صرف جھک جانا نہیں بلکہ اس سے تھوڑا بڑھ کر ہے. سو پرستش کے لیے یہ اکثر استعمال ہوتا ہے. سو آپ اس کو اوور آل پرستش کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. خداوند کی پرستش کے لیے اس آیت کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب وہاں سے سمجھا جاتا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ, کیونکہ شنواں ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزراننے سے بہتر. یہاں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے, ہم نارملی چرچ کانٹیکسٹ میں, ایک تو ہماری خیر اپنی بھی ذاتی پرستش بھی ہوتی ہے, عبادت بھی ہوتی ہے, ہم اس کو چرچ کانٹیکسٹ میں اگر سمجھیں تو جب آپ خداوند کے گھر میں جاتے ہیں, جہاں پر بھی آپ اکٹھے ہوتے ہیں تاکہ آپ اس کی پرستش کر سکیں, جب بھی آپ خداوند کے حضور میں جاتے ہیں تو پہلی بات کیا ہونی چاہیے کہ آپ انتہائی سنجیدگی سے خداوند کے حضور میں آئیں. آپ انتہائی سنجیدگی سے خداوند کے حضور میں آئیں. اور یہ جو لفظ لکھا ہے نا شنواں ہونے کے لیے جانا, اس کا مطلب کیا ہے؟ سننے کے لیے جانا, سمجھنے کے لیے جانا. اچھا, یہ جو سننا لفظ ہے یا لسننگ عبرانی کانٹیکسٹ میں, اس کا مطلب صرف سننے سے تھوڑا سا بڑھ کر ہوتا ہے. اور اگر آپ بلکہ ہمارے کانٹیکسٹ میں بھی, اگر ایشیا پاکستان کی میں بات کروں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں دھیان نہ سن لے, کیا خیال ہے, تو اس کا مطلب صرف سننا نہیں ہوتا. تو میری گال سنی, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف وہ بات سنیں گے بلکہ اس پر عمل بھی کریں گے. یعنی آپ انتہائی توجہ سے وہ بات سنیں گے اس نیت سے تاکہ اس پر کیا کر سکیں؟ عمل کر سکیں, تاکہ اس پر عمل کر سکیں. یعنی پوری توجہ دینا, دھیان دینا, اور پھر اس پر کیا کرنا؟ عمل کرنا. یہ اس کانٹیکسٹ میں سننے کا کیا ہے مطلب ہے. اور یہ جو لکھا ہے نا کہ سنجیدگی سے قدم رکھ, سنجیدگی کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب خداوند کے گھر میں جاتے ہیں, ایسے نارملی میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں, میں 2-3 آپ کو آپشنز دیتا ہوں سوچنے کے لیے, کہ آپ نے مووی دیکھنے جانا ہے, آپ نے ایگزام دینے جانا ہے, اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر نے بلایا ہے کہ 7 بجے آپ نے ہمارے ہاں پہنچنا ہے, اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ آپ نے چرچ جانا ہے. تو ایک ایماندار مسیحی ایماندار ہوتے ہوئے آپ ان چاروں میں سے کون سی جگہ پر چانسز ہے کہ لیٹ جائیں گے, اور باقی تینوں پہ ٹائم پہ ہوں گے؟ کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ لیٹ ہوں گے. پرائم منسٹر نے بلایا تو جناب اتنے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, 3-4 گھنٹے پہلے لینڈ سے لگے ہوں گے. فلم کا تو پہلا سین ہی مس نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو فلم دیکھنی نہیں چاہیے, لیکن جو دیکھتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے, ٹکٹ لے کے 10-15 منٹ جناب پہلے وہ پہنچے ہوں گے اور سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ہی سٹارٹ ہو انٹرو جو ہے نا وہ تو ہم نہیں مس کر سکتے. کیا خیال؟ اور جو ایگزام کا ہے پورشن, وہ بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ صرف چرچ میں. یہ ہماری سنجیدگی کو شو کرتا ہے چرچ کو لے کر, خداوند کی عبادت کو لے کر, اور یہ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو ہیکل کی سیڑھیاں تھیں, اس پر ایک ریسرچ ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ جو اس کی سیڑھیاں ڈیزائن کی گئی تھیں وہ 1 فٹ کی سیڑھی ہے, اور 1 فٹ کی سیڑھی کے بعد پھر 3 فٹ کی سیڑھی ہے, یعنی 12 انچ, 10 سے 12 انچ, اور پھر اگلا سٹیپ جو ہے وہ 35 انچ کا ہے, پھر 10 سے 12 انچ اور پھر 35 انچ, اس طرح سے اوپر کو سیڑھیاں جا رہی ہیں.
تو اس کا مطلب کیا تھا اس طرح سے ڈیزائن کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ہیکل میں آئے گا تو وہ جب پہلی سیڑھی چڑھے گا تو اس کو 1-2 قدم چلنا پڑیں گے وہ 35 انچ کو کور کرنے کے لیے، یعنی اس کی سپیڈ سلو ڈاؤن ہو جائے گی. اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ سلو ہو جائے گی. اگر تو سیڑھیاں ایسے ایک جیسے سٹیپ ہیں تو وہ بھاگتا ہوا اوپر جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کے ڈیزائن پر وہ بھاگتا ہوا سیڑھیاں کوئی بھی اس طرح سے نہیں چڑھ سکتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب آپ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، آپ اپنے ذہن کو، آپ اپنی سوچوں کو، خیالوں کو تمام چیزوں سے پاک کرتے ہوئے، اپنی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے گھر میں آتے ہیں، اور آپ تمام دنیا کے خیالوں کو اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں اور صرف اس کی پرستش کا خیال. اور ہمیشہ ہم خداوند کے گھر میں ویسے کیا کرنے جاتے ہیں؟ برکت لینے نہیں جاتے، برکت لینے نہیں جاتے، ہم پرستش کرنے جاتے ہیں. پرستش دینے کا نام ہے، لینے کا نام نہیں ہے. پرستش خدا کے نام کو جلال دینے کا نام ہے. ہم جب بھی اکٹھے ہوتے ہیں، عبادت میں آتے ہیں، تو جو لوگ یہ کہتا نا جیسے برکت لین آئے، وہ واقعی کچھ لین ہی آئے ہوندے نے، لیکن اصل پرستش لینا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ دینا ہوتا ہے. خداوند کے نام کو عزت اور جلال دینا ہوتا ہے. خداوند کو پتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. آپ اس کی بزرگی، اس کی حمد کرنے آتے ہیں، اس کی تمجید کرنے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو تمام سوچوں سے، خیالوں سے، تمام ادھر ادھر کی دنیا کی چیزوں سے صاف کرتے ہوئے، اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہوئے، اپنی سپیڈ کو سلو ڈاؤن کرتے ہوئے آگے بھی جا کر اس کا مطلب سمجھیں گے. آپ خداوند کے حضور میں انتہائی سنجیدگی سے آتے ہیں. ایسا نہیں کہ جناب کڑی تے ایک تے آئے لیٹ تے جو تو پادری صاحب نے کوئی 10-15 منٹ اتنے کرتا نا تے بار بار کڑی ویکھنی. یار پادریاں نو پتہ ہونا چاہیے یار، جے 12 بجے کا ٹائم ہے تو 12 بجے مکا دیو، تسی میسج چھوٹا کر لو یار، تسی گیت 2 گھٹ گا لو، یہ کر لو وہ کر تو یہ سنجیدگی کو شو نہیں کرتا. جے پورے ہفتے بعد ایک دن کٹ کے تسی آ ہی گئے ہو، تو خداوند کا کلام کیا سکھاتا ہے کہ آپ سب کے سب انتہائی سنجیدگی سے دنیا کے معاملات کو پیچھے چھوڑتے ہوئے صرف اور صرف کیا کریں؟ کنٹمپلیٹ کرتے ہوئے، توجہ دیتے ہوئے، پوری سنجیدگی کے ساتھ خداوند کے حضور میں آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے سے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ کیا کرتے ہیں؟ بدی کرتے. اچھا، یہ احمقوں کے ذبیحے کیا ہوتے ہیں؟ یہ دوسری آیت میں سمجھتے ہیں. بولنے میں جلد بازی نہ کر اور تیرا دل جلد بازی سے خدا کے حضور کچھ نہ کہے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے اور تو زمین پر. تیسری آیت بھی دیکھ لیں. کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہوتی ہے. یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ احمق کا ذبیحہ کیا ہے. احمق بیسیکلی کیا کرتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بولتے ہیں بولتے ہیں اور ان کے بولنے میں کوئی ربط نہیں ہوتا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نئے عہد نامے میں بھی کیا لکھا ہے کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. بہت زیادہ شور سے بولنا، بہت زیادہ بولنا، اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے کہ جب آپ خداوند کے حضور میں جاتے ہیں، خدا آسمان پر ہے، آپ زمین پر ہیں، آپ کو انتہائی سنجیدگی سے، سیریس ہو کر، انتہائی مختصر الفاظ میں اپنی بات کو خدا کے حضور میں رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ زیادہ بولنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ زیادہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو زیادہ سننا ہے. اور شنوا ہونے کے لیے جانا، سننے کے لیے جانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اس نیت سے سن رہے ہیں کیونکہ آپ اس پر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، آپ دھیان دے رہے ہیں. جب آپ زیادہ سنتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ توجہ دے رہے ہیں، آپ دھیان دے رہے ہیں اس نیت سے، کیونکہ اب آپ کیا کریں گے؟ اس پر عمل کریں گے. لیکن جب آپ بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ سننا نہیں چاہتے، آپ سنانا چاہتے ہیں. آپ سننا نہیں چاہتے بلکہ آپ سنانا چاہتے ہیں. اور خداوند خود ہی آپ کے بولنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے، کیونکہ وہ آسمان پر بیٹھا ہے، آپ زمین پر ہے. وہ آپ کے دل سے واقف ہے، وہ آپ کی سوچوں، آپ کے خیالوں سے واقف ہے. آپ کے الفاظ مختصر ہونے چاہیے، بامانی ہونے چاہیے. آپ زیادہ سننے پر توجہ آپ کی ہونی چاہیے اور بولنے پر کیا ہونی چاہیے؟ کم ہونی چاہیے. کیونکہ جب آپ زیادہ بولیں گے تو چانسز ہے کہ آپ بولنے میں کیا کریں گے؟ غلطی کریں گے، خطا کریں گے. کیونکہ کلام کی کثرت کیا ہے؟ خطا سے خالی
نہیں ہوتی. جب بھی آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو چونکہ ہم انسان ہیں تو اس میں چانسز ہوتے ہیں کہ ہم غلطی کریں گے, ہم خطا کریں گے. سو یہ جو احمقوں کے ذبیحے ہیں یہ بیسیکلی کیا ہے, یہ بے تامل بولنا ہے, لگاتار بولنا ہے, بے سمجھ لوگوں کی طرح بولنا ہے. یہ ان کے ذبیحے ہیں, اور یہ جلدی میں ان کے جو بولے گئے الفاظ ہیں یہ احمقوں کے سے ذبیحے ہوتے ہیں, کیونکہ ان میں کوئی ربط آپس میں نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ہم نے اکثر دیکھا ہے چرچز میں لوگوں کو اس طرح سے دعا کرتے ہوئے کہ وہ کہتے ہیں ساہ نہیں ٹوٹن دیں, بولی جاندے نے بعض اوقات پتہ ہی نہیں لگتا کی بولن دے نے. اتنا زیادہ بولتے ہیں کہ آپ ان سے 1 گھنٹہ بھی بلوا لے, زبان وہ بالکل خاموش نہیں ہوگی ان کی, اور وہ کیا کریں گے, بولتے جائیں گے. اچھا, یہاں پہ ایک خواب کا ذکر کیا گیا ہے, لکھا ہے کیونکہ کام کی کثرت کے باعث سے خواب دیکھا جاتا ہے, اور احمق کی آواز باتوں کی کثرت ہے. اچھا یہ دیکھیں, احمق کی آواز کیا ہے, باتوں کی کثرت ہوتی ہے. یعنی آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ کوئی احمقانہ رویے میں کوئی احمقانہ رویہ ڈسپلے کر رہا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ بولے گا, بے تامل بلا رکے بولتا جائے گا. اور یہ جو خواب کا ذکر کیا گیا ہے, جب آپ بہت زیادہ کام میں مصروف ہوتے ہیں, آپ کی توجہ کام میں لگی ہوتی ہے, تو کلام بتاتا ہے کہ پھر آپ کو کیا آتا ہے, ایسے خواب آتے ہیں جن کا کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہوتا. احمق کا بولنا بھی اسی طرح سے, کیونکہ اس کے بولنے میں بھی کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہوتا. اس آیت میں جو کمپیئر کیا گیا نا, یعنی جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوں, اور یہ عام نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوتے ہیں, جب ہم بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, محو ہوتے ہیں, تو ہمیں اکثر اس سے ریلیٹڈ خواب آتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ سب کو آتے ہیں. اور وہ خواب جو ہے, کیونکہ ہمارا وہ دماغ اتنا اس میں محو ہوتا ہے کہ وہ دماغ چل رہا ہوتا ہے, اور اس سوچ سے ہم باہر نہیں آ پا رہے ہوتے. فزیکلی تو ہم سو جاتے ہیں, لیکن ساڈا دماغ حالے بھی اتھے اڑیا ہوتا ہے. تو اس آپ خواب میں دیکھیں گے کہ ان خوابوں میں کوئی ربط نہیں ہوتا, کوئی کنیکشن نہیں ہوتا, کوئی سر پیر نہیں ہوتا. تو احمق کا بولنا بھی کیا ہے, بالکل اس خواب کی طرح ہے. جب آپ اس طرح کی حالت میں خواب دیکھتے ہیں, اس میں بھی کوئی ربط نہیں ہوگا, کوئی کنیکشن نہیں ہوگا, کوئی اس میں تال میل نہیں ہوگا. وہ اس کے خواب بھی بالکل, اس کی جو سپیچ ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کی ہوگی, بے معنی ہوگی, کنفیوزنگ خواب کی طرح کنفیوزنگ سپیچ ہوگی. ایک شخص ہے, اس کا نام جے ایڈون اور ہے, وہ دعا کے تعلق سے بتاتا ہے, بہت زیادہ الفاظ بولنے کے تعلق سے. وہ کہتا ہے کہ جب آپ کو میٹنگز میں دعا کے لیے کہا جاتا ہے, یعنی جب ہم سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہمیشہ بامعنی, بامقصد اور مختصر ہونے چاہیے. تو اس نے کہا کہ جو پہلے 3 منٹ ہیں اس میں جو آڈینس ہے وہ دعا کرنے والے کے ساتھ مل کر دعا کرتی ہے. یہ اس کا مشاہدہ ہے, ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا پہلے 3 منٹ میں آڈینس دعا کرنے والے کے ساتھ مل کر دعا کرتی ہے. اگلے 3 منٹ میں آڈینس, یعنی اگر وہ 3 منٹ میں دعا ختم نہیں کرے اور 3 سے 6 والی بریکٹ میں آ جائے, تو آڈینس اس کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو جو 6 منٹ والی بھی ونڈو کراس کر جائے, تو پھر آڈینس نہ اس کے ساتھ مل کر دعا کرتی ہے, نہ اس کے لیے دعا کرتی, بلکہ اس کے خلاف دعا کرتی ہے. اور یہ بات کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ جب کوئی بندہ 5-6 منٹ کراس کرتا ہے پبلک میٹنگز میں, تو لوگ جڑے نے وہ پچھوں کہنا شروع کر دیں نے, یار انہوں چپ کراؤ, یا وہ جو پریزائڈ کر رہا تھا وہ کرتا ہے آمین آمین آمین. یعنی ہمیں بیسیکلی کلام کیا سکھاتا ہے کہ ہمیں ہونٹوں سے نہیں بلکہ دل سے محنت کرانی ہے. ہونٹاں کو زیادہ محنت نہ کراؤ, بلکہ دل تے توجہ دیو. اور یہ جو ہونٹوں کے یہ جو قربانی کی بات ہم کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کلام مقدس میں سیموئیل کی کتاب کے 15ویں باب کی 22ویں آیت بھی اس کو بیان کرتی ہے کہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہوتا ہے. اور یہ حکم ماننا کیا ہے؟ اس نیت سے سننا, دھیان سے سننا کہ میں کیا کروں گا, عمل کروں گا. یہ بیسیکلی حکم ماننا ہے. یہ قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. اگر آپ اس کو اس سینس میں بھی لیں کہ ہم اپنے ہونٹوں کی قربانی خدا ان کے حضور میں پیش کرتے ہیں, یا ہم بولتے بہت زیادہ بولتے ہیں. خیر,
نئے عہد میں بھی اسی بات پر زور دیا گیا ہے کہ ظاہری رسمیں نہیں بلکہ دل کی سچائی سے کیا ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے، کیونکہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کا دل خداوند کے ساتھ راست نہیں ہے، اگر آپ دل سے اس کے ساتھ نہیں چل رہے، تو آپ جتنا مرضی بولتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اگر آپ کا دل خداوند کے ساتھ راست ہے تو آپ کو بہت زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دعا نہیں کرتے یا خداوند کے حضور میں نہیں جاتے، لیکن آپ کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ آپ خداوند کے حضور میں جاتے ہیں لیکن سننے جاتے ہیں، اس نیت سے سننے جاتے ہیں کیونکہ آپ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ آمین۔ آگے لکھا ہے، جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں ہے۔ تو اپنی منت کو پورا کر۔ تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتے کے حضور مت کہہ کہ بھول چوک تھی۔ خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے، کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور باتوں کی کثرت سے ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خدا سے ڈر۔ اچھا، پہلی 3 آیات میں اس نے پرستش کے تعلق سے چند باتیں بیان کی ہیں، اور میں ویسے اوورال کانٹیکسٹ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ اگلی جو 4 آیات ہیں اس میں وہ منتوں کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتا ہے، اور منتوں کے تعلق سے وہ یہ بتاتا ہے کہ منت ماننا بہت سیریس چیز ہے۔ منت ماننا کیا ہے؟ بہت سیریس ہے۔ خداوند اس کو بہت سیریسلی لیتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس میرے منہ نکل گئی سی جی گال۔ آپ اور کلام مقدس میں نیا عہد ہو یا پرانا عہد ہو، منت کو، قسم کو، وعدے کو ہمیشہ سیریس لیا گیا ہے۔ اس کو کبھی بھی ایسے پریزنٹ نہیں کیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ اپنی منتیں یا وعدے پورے کر لیں یا نہ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے ساتھ اگر آپ حوالہ دیکھیں 15 زبور اس کی 4 آیت دوسرے حصے میں، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے۔ وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے۔ قسم کھا کر آپ کو بدلنا نہیں چاہیے۔ اچھا، یہ قسم، وعدہ، عہد، اوتھ، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ ان سب کا مطلب جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور یہاں پر جو لکھا ہے نا کہ جب تو خداوند کے لیے منت مانے تو اس کے ادا کرنے میں دیر نہ کر، کیونکہ وہ احمقوں سے خوش نہیں، تو اپنی منت کو پورا کر۔ منت مان کر، پہلی تو بات یہ ہے کہ جلدی میں کون منت مانتا ہے؟ بلا سوچے سمجھے کون منت مانتا ہے؟ احمق۔ جو احمق ہوتا ہے وہ خداوند کے حضور میں جلدی میں کچھ کہتا ہے یا کسی بات کا عہد کر لیتا ہے یا کسی بات کی قسم کھا لیتا ہے، لیکن جو سمجھدار ہے وہ جلدی میں یہ کام نہیں کرتا، جلدی میں۔ اچھا، ایک منت ماننے کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں۔ یہ جو شادی کا عہد ہے یہ بھی بیسیکلی کیا ہے؟ یہ بھی ایک منت ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، یہ بھی ایک قسم ہے، یہ بھی ایک اوتھ ہے۔ بہت سارے اوتھس ہم لیتے ہیں، جس طرح عدالتوں میں ہم اوتھ لیتے ہیں، ہم اپنی کمیونیکیشن میں اوتھ لیتے ہیں۔ ویسے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کمیونیکیشن والا اوتھ جو ہے، روزمرہ کی کمیونیکیشن والا، وہ ہمیں نئے عہد میں اس سے یسوع مسیح نے منع کیا ہے۔ لیکن کچھ اوتھس، کچھ قسمیں، کچھ وعدے ایسے ہیں جو کہ آج بھی ہم لیتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق وہ ٹھیک ہیں، جن میں شادی کا وعدہ۔ شادی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلام مقدس میں خدا کے حضور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، قسم کھاتے ہیں، اوتھ لیتے ہیں۔ اور اسی طرح عدالت میں بھی ہم اوتھ لیتے ہیں، جو بہت سارے آپ کو پتہ ہے کہ ملکوں میں عدالتوں میں بائبل پر ہاتھ رکھ کر اوتھ لیا جاتا ہے، ان سے یہ وعدہ لیا جاتا ہے، قسم لی جاتی ہے کہ میں جو بھی کہوں گا سچ کہوں گا۔ اور بھی سچویشنز ہو سکتی ہیں۔ یہ تمام اوتھ جو آپ لیتے ہیں، ان کو بڑا کیئرفل لینے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر یورپ میں تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے کہ وہاں پر مور دین 50% اب جو طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے احمقوں کی مانند اوتھ لیا تھا۔ جو پہلا اوتھ تھا وہ کیا تھا؟ احمقوں والا اوتھ تھا، کہ آپ اپنی بیوی سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں ساری عمر دکھ سکھ میں مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہوں گا،
اے خدا ساڈا گواہ، تو خدا کے حضور میں اس بات کا کیا کر رہا ہوں؟ اقرار کر رہا ہوں، اوتھ لے رہا ہوں، قسم کھا رہا ہوں کہ جب تک موت ہمیں جدا نہ کرے میں جدا نہیں ہونے والا۔ اور بعد میں جو لڑائیاں ہوندیاں نے پھر اسی کہنے ہیں کہ وہ مینو بڑے فون آتے ہیں، پادری صاحب کوئی راہ کڈو طلاق والا، میں کہڑا طلاق دا راہ کڈنا؟ یہ وہ احمقوں والے اوتھ ہیں جو کہ آپ بغیر سوچے سمجھے لے لیتے ہیں آپ، اور بعد میں پھر آپ طلاق کے لیے جی میری بنتی نہیں ہے، فلاں ہے، ٹمکین ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کلام مقدس میں سوائے حرام کاری کے یا موت کے کوئی تیسرا راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، اور اگر ان کیس آپ نہیں رہ پاتے تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، یعنی کوئی بندہ آپ کو رکھنا نہیں چاہتا یا کوئی آپ کو نکال دیتا ہے، کچھ بھی اس طرح کا کیس ہوتا ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ آپ خداوند کے نام اپنی زندگی کر دیتے ہیں، لیکن آپ اپنے عہد کو نہیں توڑتے۔ جس طرح ہوسیہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورتی سے خدا نے اس رشتے کو بیان کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ تو ایک بدکار بیوی سے شادی کر اور اس سے بچے پیدا کر، اور پھر وہ بھاگ جائے گی، پھر اس کو واپس لے کے آ۔ بیسیکلی اس سے خدا نے کیا سکھایا تھا کہ اسرائیل ایک بدکار بیوی ہے، وہ بھاگ گئی اپنے یاروں کے پیچھے، لیکن پھر بھی میں نے کیا کیا ہے، اسے معاف کیا ہے، میں اس کو واپس لے کر آیا۔ اور ہمارا بھی ویسے یہی حال ہے کہ ہم بھی توبہ کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں، اپنے خامند کو چھوڑ کر بتوں کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن خداوند کیا کرتا ہے، خداوند پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑتا۔ سو اس ساری مثال میں بیسیکلی خدا نے اس رشتے کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے کہ اگر میں تمہیں نہیں چھوڑتا تو ہمارا بھی اولین کام کیا ہونا چاہیے کہ کسی کو نہ چھوڑے، اور اجازت بھی اس کی نہیں دی گئی، لیکن پھر بھی سوسائٹی کے لیے کہ سوسائٹی خراب نہ ہو، برباد نہ ہو، اس لیے ایک اجازت دی گئی کہ حرام کاری کے سبب سے کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے جو باقی لوگ ہیں، کیونکہ یہ گنہگار معاشرہ ہے، گری ہوئی دنیا ہے، تو بہت زیادہ خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن خدا کا دل کیا ہے؟ خدا کا دل ہمیشہ معافی کے لیے ہوتا ہے، لیکن سوسائٹی کی وجہ سے، گنہگار دنیا کی وجہ سے خدا نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آپ حرام کاری کی وجہ سے کیا کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن یہ لڑائی جھگڑے، میری بانڈی نہیں جی، فلانا ہے، ٹمکینا ہے، بات پہلا پتہ ہی نہیں لگا، ادوں تو بڑے چنگے ہوندے سی، یہ سارے جو ہے نا، یہ بہانے چھوڑ کے آپ کو کسی بھی چیز سے اجازت نہیں ملنی۔ سو یہ بڑے کیئرفلی یہ اوتھ لینے کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں احمقوں والے اوتھ نہیں لینے۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو لوگ خداوند میں خدا کی مرضی سے رشتے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ان کو اس قسم کی باتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ وہی کرتا ہے جو نارملی احمقوں کی طرح جلد بازی میں کام کرتا ہے۔ اور وہ اب احمق کون ہے؟ احمق وہ ہے جو یہ دیکھے گا کہ منڈے دا بزنس بڑا اچھا ہے، منڈے دا کاروبار اچھا ہے، کماؤندا اچھا ہے، توبہ لے کو نہیں کیتی، کر لے گا، وہ بھرا نے کیتی، یہ ہو سکتا وہ بھی کل نوں کر ہی لے، کڑی ساڈی کرا لے گی، تو پھر کڑی کو توبہ تے کرائی نہیں جاندی تو بعد پھر نسے پھر دینے جی ہون کی کریے دسو۔ تو یہ ایک کیس نہیں ہے، کیونکہ مجھے اس طرح کی بہت زیادہ کالز آتی ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ اور مسئلہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے شادی کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ بندہ ایماندار ہے کہ نہیں، آپ نے صرف پیسے دیکھے، آپ نے صرف محبت دیکھی، چند دن کی چاہت دیکھی، آپ نے گھر والے دیکھے، آپ نے لالچ کیا، آپ نے اس کے روپے پیسے دیکھے، آپ نے یہ ساری باتیں دیکھ کے شادی کر لی۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ خداوند میں کتنا مضبوط ہے یا ایماندار ہے کہ نہیں، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ لڑکی خداوند میں ہے یا نہیں۔ آپ کو سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، باقی ساری باتیں بعد میں۔ جتنا مرضی کوئی شہزادہ شہزادی ہوئے، لیکن اگر توبہ نہیں کی تھی تو بیاہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ خیر آگے لکھا ہے، تیرا منت نہ ماننا اس سے بہتر ہے کہ تم منت مانے اور ادا نہ کرے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ جی تسی یہ جائے کام کرنا پھر تسی بیاہ ہی نہ کراؤ۔ کسی بھی کیس میں منت کو نہ ماننے یا قسم کو توڑنے یا عہد کو توڑنے، انلیس کہ وہ عہد آپ نے خدا کے کلام کے اگینسٹ کیا ہو۔ کوئی عہد ایسا بھی تو ہو سکتا ہے جو کہ آپ نے خدا کے کلام کے اگینسٹ کر لیا ہے۔ آپ گناہ پر گناہ نہیں کر سکتے،
اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ خدا کے حضور میں معافی مانگتے ہیں. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں. کوئی غلطی سے بھی آپ عہد کر سکتے ہیں، اور غلطی سے عہد کیے گئے جو ہیں ان کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں مجھے؟ ایک وعدہ تھا جو کہ ساؤل نے کیا تھا. انہیں کیا سی کہ جے شام تو پہلا جناب جے کسی نے کچھ کھادا نا تے وہ آخری دن ہوئے گا. تو یونتن نے کیا کیا تھا؟ شہد کو کہا. اب یہ ایک جلدی میں کیا گیا بیوقوفی والا عہد ہے. یہ ایک بیوقوفی والا وعدہ اس لیے ہے کہ آپ کسی اور بیس پر کسی کی جان نہیں لے سکتے کہ جی جنہیں روٹی پہلے کھا لی نا وہ آج مر گیا. اس کے لیے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کو ہمیشہ خداوند کے حضور میں معافی مانگنے کی ضرورت ہے. اور کچھ لوگ دو مطلب ہیں. جو افتح جلادی والا عہد تھا جس نے کہا تھا کہ میں جنگ میں سے لوٹ کر آؤں تو جو سب سے پہلے گھر سے نکلے تو وہ کیا کیا جائے گا؟ وہ مار دیا جائے گا. تو اس کی بیٹی نکل کر آئی تھی. اس کا ایک مطلب تو یہ لیا جاتا ہے کہ اس کی بیٹی کنواری رہی تھی، اور زیادہ تر یہی مطلب لیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کا دوسرا مطلب لیں کہ جی اس کو مار دیا گیا، تو وہ بیسیکلی بیوقوفی میں کیا گیا عہد ہے، جس کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ خداوند کے حضور میں معافی مانگیں. آپ ایک گناہ کے لیے دوسرا گناہ نہیں کر سکتے. آپ کو اور بھی کلام مقدس میں اس طرح کی مثالیں ملیں گی. بنیامین کے قبیلے سے لڑائی ہو گئی اسرائیلیوں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی کسی بھی بنیامینی نو اسی چھڑنا نہیں، کیونکہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا جب انہوں نے ایک عورت کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور اس کے شخص نے سارے قبیلوں میں اس کے ٹکڑے کر کے بھیج دیے تھے. اب یہ وہ ویسے بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. ایک عہد کو پورا کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے انہوں نے کیتا کی، اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کہا کہ جی بنیامینی تو اب تھوڑے سے بچ گئے ہیں، تو ہم نے تو وعدہ کیا کہ جی ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں دیں گے. تو انہوں نے بنیامینیوں کو پیغام بھیجا کہ فلاں جگہ پر میلہ ہوگا اور تو وہاں پر بیٹیاں ساری آئی ہوں گی، تو تسی چوک کے لے جانا ایک ایک. یہ قضات کی کتاب میں سٹوری آپ پڑھیے گا. وہاں ایک غلطی کو سدھارنے کے لیے دوسری کو سدھارنے کے لیے تیسری. سو گناہ پر گناہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے عہد جو ہے وہ بے وقوفی میں لیا ہے تو اس کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے. لیکن شادی والا عہد بے وقوفی کا عہد نہیں ہوتا. یہ بے وقوفی کا عہد جو ہے وہ نہیں ہوتا. کچھ کیسز میں ہمارے عہد ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کیسز خود بتا دیتے ہیں. آگے لکھا ہے تیرا منہ تیرے جسم کو گنہگار نہ بنائے، اور فرشتے کے حضور مت کہہ کے بھول چوک تھی. یہاں پر جو فرشتے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بیسیکلی میسنجر. کیا لفظ ہے؟ میسنجر. میرے ساتھ اگر آپ ملاکی 2:7 آیت دیکھیں، ملاکی 2:7 میں لکھا ہے کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھیں، لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھیں، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے. یہاں پر جو لفظ رسول کے لیے استعمال ہوا ہے، سیم لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ فرشتے کے حضور مت کہہ کے بھول چوک تھی. یعنی فرشتہ، رسول، میسنجر، ان سب کا کیا مطلب ہے؟ ان سب کا مطلب ہے کاہن. ان کا کیا مطلب ہے؟ کاہن یا پریسٹ. اور اس زمانے میں اکثر جو وعدے پورے کیے جاتے تھے وہ کاہن بھی وہاں پر موجود ہوتا تھا جب آپ اپنے عہد کو یا عہد کو پورا کرتے تھے. تو آپ کو یہ نہیں کہنا کہ جی وہ تو میں غلطی دے نال عہد کر لیا سے، کاہن دی موجودگی چے. کچھ لوگ اس کو فرشتے اور کچھ یسوع مسیح کے ساتھ بھی ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن جو نارملی اس کی تفسیر مانی جاتی ہے وہ کاہن مانا جاتا ہے کہ کاہن کے حضور تو مت کہنا کہ بھول چوک تھی، ایسا کام نہیں کرنا. خدا تیری آواز سے کیوں بیزار ہو اور تیرے ہاتھوں کا کام برباد کرے. کیونکہ خوابوں کی زیادتی اور بطالت اور کثرت کے باعث ایسا ہوتا ہے، لیکن تو خداوند سے ڈر، تو خداوند سے ڈر. اچھا، متی کی انجیل کے 5ویں باب میں اور پھر یعقوب کے خط کے 5ویں باب میں 12ویں آیت میں، اور متی 5 باب 34 تا 37 آیت میں یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تو قسم نہ کھانا. اچھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کیونکہ قسم ہم کھاتے ہیں جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، جب ہم عدالتوں میں جاتے ہیں تو ہم کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن یسوع مسیح نے کس قسم سے منع کیا ہے؟ ہمارے پرائیویٹ افیئرز میں، ہمارے پرائیویٹ افیئرز میں. یعنی جس قسم کے ذریعے مجھے یہ بات ثابت کرنی پڑے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ وہ قسم آپ کو نہیں کھانی. یعنی میں آپ سے کوئی بات کہہ رہا ہوں اور آپ کو یقین نہیں آ رہا تو میں قسم خدا دی کرنے نا سی
تو یہ یہودی بہت زیادہ قسمیں کھاتے تھے. یسوع مسیح کا کیا کہنا ہے کہ آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے. کلام میں کیا لکھا ہے وہاں پر؟ کیا بتایا گیا کہ تیرا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہو. آپ کو قسم کھانی نہ پڑے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یا اپنی گفتگو کو سچا ثابت کرنے کے لیے، یا اپنے کردار کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں سچ کہہ رہا ہوں. سو آپ کو پرائیویٹ افیئرز میں ایسا کردار رکھنا ہے کہ آپ کا ہاں، آپ کی ہاں ہاں ہو اور آپ کی نہ جو ہے وہ نہ ہو. بیچ والا ایریا جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ٹرکی ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ انسان کو خراب کرتا ہے. سو ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. آگے لے کے اگر تم ملک کے مسکینوں کو مظلوم اور عدل و انصاف کو متروک دیکھے تو اس سے حیران نہ ہو، کیونکہ ایک بڑوں سے بڑا ہے جو نگاہ کرتا اور کوئی ان سب سے بھی بڑا ہے. زمین کا حاصل سب کے لیے ہے، بلکہ کاشتکاری سے بادشاہ کا بھی کام نکلتا ہے. اب وہ دوبارہ سے اسی ٹون میں واپس آتا ہے جو کہ وائز کی ٹون ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ مسکینوں پر ظلم ہوتا ہے، عدل و انصاف آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. جو بیوروکریٹک سیٹ اپ ہے یا جو بیوروکریسی ہے، اس میں ایک شخص پر دوسرا ہے، دوسرے پر تیسرا ہے، تیسرے پر چوتھا ہے. کوئی اس پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی اس پہ کر رہا ہے، کوئی اس پہ کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس دنیا کا طریقہ ہے، دستور ہے، اس نے ایسے ہی چلنا ہے. لیکن ایک ان سب سے بڑا ہے اس پورے سسٹم میں جو کہ سب کو دیکھ رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ زمین کا حاصل سب کے لیے. اب دیکھیں، کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا ہے، غریب کام کرے گا تو بادشاہ کھائے گا، غریب کام نہیں کرے گا تو بادشاہ بھی نہیں کھا سکتا، کیونکہ جس فصل میں وہ کام کرتا ہے اسی فصل کا حاصل بادشاہ تک بھی پہنچتا ہے. سو اس سینس میں یہ سر اور پاؤں والی بات ہے کہ جس طرح سر اور پاؤں مل کر چلتے ہیں، اسی طرح کوئی جو غریب ہے یا امیر ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ مل کر چلتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے. امیر لوگ ہی اگر دنیا میں ہوں گے اور غریب نہیں ہوں گے تو یہ دنیا نہیں چل سکتی. اور سارے جو غریب ہی ہوں اور ان کو کوئی مینج کرنے والا یا ان کے کوئی اوپر نہ ہو تو پھر بھی یہ دنیا نہیں چل سکتی. سو یہ دنیا کا نظام ہے. زر 200 روپے سے آسودہ نہ ہوگا، اور دولت کا چاہنے والا اس کے بڑھنے سے سیر نہ ہوگا، یہ بھی بطلان ہے. اب وہ دولت کے تعلق سے، دولت کی محبت کے تعلق سے بتا رہا ہے. جب مال کی فراوانی ہوتی ہے تو اس کے کھانے والے بھی بہت ہو جاتے ہیں. اس کے مالک کو سوائے اس کے کہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کیا فائدہ ہے. 10ویں آیت میں وہ بتا رہا ہے کہ دولت آپ کو کبھی بھی آسودہ نہیں کر سکتی. اس کا جو بڑھنا ہے، اس کی زیادتی ہے، وہ آپ کو آسودہ نہیں کر سکتے. اور جب آپ امیر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس دولت میں سے ہمیں بھی کچھ ملے. یعنی آپ کے یار دوست بڑھ جائیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ کو لفٹ کرانا شروع کر دیں گے، آپ کے محلے والے آپ کی عزت کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح سے محنتی کی نیند میٹھی ہے، خواہ وہ تھوڑا کھائے خواہ بہت، لیکن دولت کی فراوانی دولت مند کو سونے نہیں دیتی. اچھا، محنتی کی نیند کیوں میٹھی اور دولت کیوں سونے نہیں دیتی؟ اس کی آسان سی اور سمپل سی وجہ ہے، اور یہ وجہ آپ اپنے آپ پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس واقعی تھوڑا سا ہو، مناسب ہو، تو آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ کوئی لے جائے گا، کوئی کھولے گا، کیا کروں اس کا، کیا نہ کروں، کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں تو ٹینشن کا دی. لیکن اگر آپ کے پاس کافی سارے پیسے آ جائیں تو آپ خود کے اندر بے چینی محسوس کریں گے. بے چینی، لوگ کہتے ہیں نا جی میں سکون نہ سوواں گا. دولت مند سکون نہ نہیں سو سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ اب یہ سوچنا شروع کرے گا کہ میں اس دولت کو بڑھاؤں کیسے. میرے پاس 1 کروڑ آ گیا، 2 کروڑ آ گیا، 5 کروڑ آ گیا، تو آپ اس کو اگر بینک میں رکھ لیں گے تو آپ کو یہی ٹینشن رہے گی، بینک چوں تو یار مہینے دے صرف 5 لاکھ آ رہے ہیں جی، فلانے بزنس چلا لیے تو 10 آ سکتے ہیں، فلانی تھان تو 20 آ سکتے ہیں، ایتھے کر لیے، انہوں ایتھے انویسٹ کر لیے، تھوڑا جیتھے. آپ ہر وقت اس کو بڑھانے کے چکر میں رہیں گے. پھر نہ صرف بڑھانے کے چکر میں رہیں گے بلکہ اس کی حفاظت کے چکر میں بھی رہیں گے کہ یار یہ کہیں لوٹ نہ جائے، کوئی اس کو چھین نہ لے. گارڈ ایک بٹھا لیے باہر. بچے سکول پہلے ویسے ہی جاندے سی، ہن بچیاں دے نال بھی ایک گارڈ بھیج دیا کریے، یا کسی بڑے اسکول میں ڈالوں جہاں سیکیورٹی کا انتظام اچھا ہو، کہیں کو میرے بچے کو اغوا نہ کر لے اور بعد میں مجھ سے پیسے نہ مانگے. کیا خیال ہے؟ میرے کو گھر میں چوری نہ کر لے. تو یہ کوئی انہونی باتیں نہیں ہیں. یہ امیر سے غریب تک
اب مطلب جو امیر لوگ ہیں وہ بڑا امیر ہے یا چھوٹا امیر ہے، یہ سب کی فکریں ہیں، کیونکہ دولت پھر آپ کو کیا کرتی ہے، اپنا غلام بنا لیتی ہے، وہ سونے نہیں دیتی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنا آپ امیر ہوتے چلے جائیں گے، آپ آزادی آپ کی بالکل کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، صفر ہو جائے گی۔ آپ بازاروں میں نہیں جا سکتے، آپ آزادی سے گھوم پھر نہیں سکتے، آپ کو ہر وقت ٹینشن رہے گی کہ میری حفاظت کا ٹھیک بندوبست ہو، میرے پیسوں کی حفاظت کا ٹھیک بندوبست ہو، کہیں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، کوئی آفت نہ آ جائے، کوئی دنیا میں ایران امریکہ جنگ لاگی، غریب آدمی نو کی ٹینشن ہے کی خیال ہے؟ لیکن امیروں کو دیکھیں پچھلے دنوں میں کتنی مطلب ابھی تک کتنی زیادہ ٹینشن لگی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ ان کی دولت کے بڑھنے کا سفر جو ہے سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ کنٹینر رک گئے جی کراچی پورٹ پہ، اوہو اتنے دن رکے رہیں گے، اتنے پیسے پڑ جائیں گے، اتنا مال لیٹ ہو جائے گا، مال خراب ہو جائے گا، اتنے کروڑ کا نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے یہ ٹینشنیں نہیں ختم ہونی ہیں، دنیا کدھر جا رہی ہے، وہ پیٹرول مہنگا ہونے سے فلاں۔ غریب آدمی جس کے پاس کچھ نہیں ہے، جتنا کچھ نہیں ہے اس کی اتنی ٹینشن کم ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے اتنی پریشانی بھی ساتھ میں بڑھتی جاتی ہے۔ ایک بلائے عظیم ہے جسے میں نے دنیا میں دیکھا، یعنی دولت جسے اس کا مالک اپنے نقصان کے لیے رکھ چھوڑتا ہے، اور وہ مال کسی برے حادثے سے برباد ہوتا ہے، اور اگر اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جس طرح وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اسی طرح ننگا جیسا کہ آیا تھا پھر جائے گا، اور اپنی محنت کی اجرت میں کچھ نہ پائے گا جسے وہ اپنے ہاتھ میں لے جائے۔ یعنی جو دولت رکھتے تو ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے۔ دولت بیسیکلی دولت کا ایک یہ بھی ایک دولت میں بات پائی جاتی ہے کہ اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، نہ آنے کا نہ جانے کا۔ بعض اوقات اس کے آنے جانے کا بھی کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ایک ہی حادثہ آپ کا سب کچھ اڑا لے جا سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے ساری عمر لگا کے جمع کیا ہو، لیکن جب آپ کو ضرورت ہو تو پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو جب آپ دنیا سے جائیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرعون اتنے امیر بادشاہ اس دنیا سے گئے، اور وہ کیا کرتے تھے، اپنی قبروں میں ساتھ سونا بہت سارا ان کے دفنایا جاتا تھا کہ شاید اگلے جنم میں ان کے کام آ جائے گا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی بلائے عظیم ہے کہ ٹھیک جیسا وہ آیا تھا ویسا ہی جائے گا، اور اسے اس فضول محنت سے کیا حاصل ہے اگر اس کا آنے والی زندگی پر کوئی یقین نہیں ہے۔ اور جو دولت سے اتنی محبت کرتے ہیں ان کا ڈیفینیٹلی آنے والی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے، وہ لوگ جو دولت سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ جو ہمارے پراسپیرٹی گاسپل والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی خدا چاہتا ہے کہ آپ دولت مند ہو جائیں، اور تو دوسرے پاس یہ بھی خدا نے لکھا کہ جڑا دولت مند ہے خدا دی بادشاہی سے نہیں جا۔ تو یہ کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس لگتی ہیں، کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹس ہیں نا، کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ دولت مند ہو جائیں، تو دوسرے پاس خدا نے کہا کہ دولت مند خدا دی بادشاہی سے نہیں جائے۔ خدا نہیں چاہتا کہ آپ دولت سے محبت کریں، اگر وہ چاہے تو آپ کو دولت دے سکتا ہے، لیکن وہ نہیں چاہتا، کیونکہ کلام میں کیا لکھا ہے، زر کی دوستی سے خالی رہو۔ بہت سارے لوگوں نے دولت کی محبت میں اپنا بیڑا غرق کیا ہے، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے۔ آپ دولت سے جب محبت نہیں کریں گے اور آپ مسیحی زندگی گزاریں گے تو آپ کے پاس بہت دولت نہیں ہوگی، ڈیفینیٹلی اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ جب آپ ایماندار ہوتے ہوئے اپنے آس پاس اتنی مصیبت دیکھیں گے، اتنے لوگوں کی ضرورتوں کو دیکھیں گے، اتنا کچھ ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو کیا آپ کا دل خدا کے دل کی طرح ان کے لیے ترس نہیں کھائے گا، ان پر رحم کرنا نہیں چاہے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس ادھر کروڑوں اربوں کے انبار لگے ہیں اور میں کہوں جی میں بڑا ایماندار ہوں اور میرے دل میں بڑی محبت ہے سب لوگوں کے لیے۔ تو غریب غربا تو یسوع مسیح نے کہا تھا یہ تو ہمیشہ تمہارے پاس ہے، تو میں لوگوں کی مدد نہیں کروں گا، پیسے کو روکوں گا تو میرے پاس انبار لگیں گے، لیکن اگر میں اس پیسے کو فلو میں رکھوں گا تو میری ضرورتیں تو پوری ہوتی رہیں گی لیکن انبار نہیں لگیں گے، میرے پاس انبار نہیں لگیں گے۔ یعنی میری
ریزنیبل اچھی ضرورتیں پوری ہوں گی، میرے پاس جو کچھ خدا مجھے پرووائڈ کرے گا وہ اس دنیا میں ضرور ہوگا، لیکن انبار نہیں ہوں گے، اتنے بڑے بڑے انبار جو کہ بے حساب ہیں آج کئی لوگوں کے پاس۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا پیسہ دوسروں کے لیے نہیں خرچتے، اور خرچتے بھی ہیں تو وہ بیسیکلی دکھاوا کرتے ہیں۔ بل گیٹس جیسے لوگ جو یا اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ جو لگتا ہے بظاہر کے بہت زیادہ دیتے ہیں، تو ان کے دینے کے پیچھے بھی بیسیکلی کیا ہے، ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ اور یہ جس طرح سے آج کل اس کا نام بھی وہ فائلز میں آیا ہوا ہے، اور اس طرح کے جب گھنونے کام آپ کو پتہ چلتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بغیر واقعی انسان ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ کیا ہے، خدا سے دور ہے۔ تو ایماندار بہت بڑے انباروں کا مالک ویسے ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ایماندار ہے تو وہ کیا کرے گا، دروازے کھول دے گا غریبوں کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے، ساتھی ایمانداروں کے لیے، اور جب وہ ایسے بانٹے گا تو فلو میں تو چیزیں رہیں گی لیکن انبار نہیں لگیں گے بڑے بڑے۔ اچھا خیر، وہ عمر بھر بے چینی میں کھاتا ہے اور اس کی دکداری اور بیزاری اور خفگی کی انتہا نہیں۔ لو میں نے دیکھا کہ یہ خوب ہے بلکہ خوشنما ہے کہ آدمی کھائے اور پیے اور اپنی ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے اپنی تمام عمر جو خدا نے اسے بخشی ہے راحت اٹھائے، کیونکہ اس کا بکھرا یہی ہے۔ نیز ہر ایک آدمی جسے خدا نے مال و اسباب بخشا اور اسے توفیق دی کہ اس میں سے کھائے اور اپنا بکھرا لے اور اپنی محنت سے شادمان رہے، تو یہ خدا کی بخشش ہے۔ پس وہ اپنی زندگی کے دنوں کو بہت یاد نہ کرے گا، اس لیے کہ خدا اس کی خوش دلی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہے۔ بیسیکلی وہ ان آیات میں، ان کلوزنگ ورسز میں یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ایٹرنٹی کے مقصد کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ کے پاس اس دنیا میں ہے اس کو کیا کریں، اس سے لطف اٹھائیں، اس کو انجوائے کریں، اس کا استعمال کریں، یہی ہے آپ کے لیے، اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ آپ اس دنیا میں، اور بہت سارے لوگ اس پرنسپل آلریڈی چل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہی دنیا ہے تو جتنا انجوائے کر سکتے ہیں اس کو کر لیں۔ تو اگر آپ ایٹرنٹی کو مد نظر نہیں رکھیں گے تو پھر آپ اسی دنیا میں جو کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی توفیق وہ بتاتا ہے کہ سب کو نہیں ملتی کہ وہ اپنی دولت کو بھی اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی انجوائے کر سکتے، یہ بھی توفیق خدا ہی کی طرف سے ملتی ہے، اور سب کو نہیں ملتی کہ وہ انجوائے کر سکیں یا جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ہمارا یہ جو دولت ہے یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اس دولت کو استعمال کیسے کرنا ہے خداوند کے جلال کے لیے، اور وہ کیسے ہوتا ہے جب ہم اس کی راہ میں اس دولت کا استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے لیے ناراستی کی دولت سے اپنے لیے ایسے دوست بناؤ۔ اچھا، یہ جو ناراستی کی دولت، اس کا یہ مطلب نہیں ہے 2 نمبری کی دولت، اس کا مطلب ہے مٹ جانے والی، ختم ہو جانے والی دولت، یعنی اور ساری دولت ناراست ہے، ہر وہ چیز ناراست ہے جو کہ ختم ہو جائے گی، جو کہ مٹ جائے گی، جو کہ ابدی نہیں ہے۔ سو دولت بیسیکلی کیا ہے، وقتی ہے، ایٹرنل نہیں ہے۔ تو جو بھی چیز ایٹرنل نہیں ہے وہ ناراست ہے، اور ایٹرنل کون سی چیز ہے، جو راست ہے وہ ایٹرنل ہے۔ اور اس دولت سے آپ کے پاس موقع ہے، اگر آپ کو خدا نے دولت دی ہے، اگر آپ کو خدا نے پیسے دیے ہیں، تو آپ اس کو اس کی بادشاہی میں انویسٹ کریں تو اس سے ابدی مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں، یعنی اس کی بادشاہی کا کام ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ خدا ان کے حضور میں آ سکتے ہیں، یعنی ناراستی کی دولت سے آپ ابدی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسی جگہ پر لگائیں جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ لیکن اگر آپ اس کو صرف اپنے لیے خرچ کرتے ہیں یا اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو وہ ناراستی کی دولت ایک دن آپ کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی اور اس سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ سو اگر آپ کے پاس دولت ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، تو اس کو ضرور خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ God bless you.